بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے. اور آج کا روزہ بھی آپ نے بڑے بھرپور انداز میں رکھا ہوگا اور کوشش یہی ہوگی کہ آج کے دن بھی زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اور زیادہ سے زیادہ سعادتوں کو سمیٹ سکیں. مارننگ وتھ فرح میں خوش آمدید کہوں گی. اس ماہ مبارک کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے عبادت کا تصور اور جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نیکی کا تصور، اچھائی کا تصور، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سب کو سمیٹیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. لیکن عبادت کی جہاں پہ بات ہوتی ہے تو ہم اس کو مخصوص کر لیتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک. عبادت واقعی میں صرف یہی فرائض ہیں اور ان فرائض کا ہمیں بار بار حکم بھی دیا گیا ہے. اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے. بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں جو شاید حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہوں، لیکن اگر انہیں ہم آسان طریقے سے ادا کریں تو وہ بھی عبادت ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو ہم بعض اوقات عام زندگی میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں اپنی نیت کو ہم خالص کر لیں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر معاملہ اور اگر دوڑ اور اگر مقابلہ جو ہے وہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا اور زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا ہے تو اس کو چند مخصوص اوقات میں یا چند مخصوص معاملات کے لیے مخصوص نہ کر دیں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اور اس میں دیکھیے رزق حلال کمانا عبادت ہے. اپنے ماں باپ کی طرف جو ایک پیار کی نظر ڈالتا ہے اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے آپ چلتے چلے جائیں، کتنی ساری ایسی نیکیاں ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں. صرف اگر ہم اپنے آپ کو خالص کرتے جائیں اپنی نیت کو، اور ہم ہر کام کو یہ سوچ کے کریں کہ ہم یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، بہتری کے لیے، رضا کے لیے اور اس کے احکامات جو ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، تو ہمیں لامحالہ طور پر وہ ثواب جو ہے اس کا سلسلہ صرف چند گھنٹے کی عبادت سے بڑھ کر ہماری پوری زندگی پہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. اور یہی دراصل مقصد بھی ہے اس ماہ مبارک کا، کہ وہ جو سارا دن ایک تصور ہے نا روزہ دار کا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کے ساتھ ہوں اور میں نے اللہ کے لیے خود کو روکا ہوا ہے ہر اس کام سے جو اسے ناپسند ہے، اور یہ سب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے. اگر اس کو ہم واقعی میں فیل کر جائیں اور محسوس کر لیں تو اس ماہ مبارک کا جو پرپز ہے اور اس کی جو روح ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی. قرآن فہمی اور اس حوالے سے ایک موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں پروفیسر حبیب الرحمان صاحب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں انسان پر. آج انسان پر، اور اس عنوان کا انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ قرآن کا پہلا مخاطب انسان ہے اور آخری مخاطب بھی انسان ہے، اور قرآن کا سب سے بڑا موضوع انسان ہی ہے، کیونکہ اس کتاب کو اسی انسان ہی کے لیے اتارا گیا ہے. انسان کے بارے میں بہت سارے تصورات پائے جاتے ہیں اور خود انسان نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ سوچا، لیکن کیوں نہ ہم اس کتاب حکیم سے پوچھیں کہ وہ انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس خالق کے کلام سے پوچھیں کہ جس نے خود انسان کو تخلیق کیا ہے کہ اس نے ہمیں کیا تصورات عطا کیے ہیں. سب سے پہلی بات سورۃ المومنون کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے ایک بنیاد فراہم کی اور فرمائے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا. اور نبی رحمت علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھی کی اور اس کا جوہر جو تیار ہوا اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. اور ان مٹیوں میں سے آپ دیکھیے کہ کسی کا رنگ مختلف ہے، کسی کی کیفیت مختلف ہے. انسان کے اندر بھی یہ تمام صورتیں پائی جاتی ہیں، رنگ کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے. زمین بعض اوقات بعض میدانی علاقوں میں زرخیز اوپر والی سطح پہ دکھائی دیتی ہے، اور بعض مقامات پہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنجر ہے لیکن در حقیقت وہ بنجر نہیں ہوتی، معدنیات سے اس معدنیات کے خزانے اس کے اندر بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح انسان بھی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ کے اس فرمان کے مطابق بہت خوبصورت اس کا تعارف آتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا. اور سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو سوکھے گارے سے بنایا. یہ بھی گویا کہ انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر ہو رہا ہے. بجتی ہوئی مٹی بھی بجتی، اور یعنی وہ جو اس کا جوہر تخلیق کیا گیا اور پھر اس کا پتلا بنایا گیا، تو اس میں جب خشک ہو جاتا ہے تو اس میں بجنے کا عمل اور سوکھنے کا عمل اور کھڑکھڑاتے ہوئے گارے کا عمل، یہ سارا کا سارا اس کیفیت کا اظہار ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے مٹی سے تو بنایا ہے لیکن اس کو جو شکل اور صورت اور جو اس کی جسمانی حیت عطا کی ہے یہ سب سے بہترین ہے. اور اس کے لیے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 3 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ خلق السماوات والارض بالحق
اس نے آسمانوں اور زمین کو بڑے حق کے ساتھ بنایا ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری تصویر کشی کی اور بہترین تصویر کشی کی ہے۔ اور سورۃ التین آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت اسی بات کو مزید بیان کرتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی بہترین ساخت۔ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر، وہ دنیا کی کسی اور مخلوق میں اس انداز میں نہیں پائی جاتی۔ اس اعتبار سے انسان کو بہترین ساخت میں تخلیق کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت، اور ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو آدمی جب پڑھے تو اسے اپنی عظمت کا احساس اس قدر ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عظمت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، اور یہ آیت ہے سورۃ حجر کی 29 اور 30۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں نے انسان کا پتلا بنایا تو اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اپنی روح کا ایک حصہ، یعنی یہ کیسی عظیم بات ہے کہ اللہ جو کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، اس نے اپنی روح کا ایک حصہ اس انسان کو عطا کر دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ بہترین قرار پاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ایک ہمیں نصیحت اور سبق دینا چاہتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار فساد، بے شمار اختلافات اس وجہ سے ہیں کہ اس کا خاندان بڑا ہے، اس کا رتبہ بڑا ہے، اس کی شکل اچھی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا فلاں ایسا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو نچوڑ کے طور پر سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اس انداز میں بیان کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے، اور ہم ہی نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں، اور یہ بنائی اس لیے ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ گویا کہ سب کے سب انسان آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے اور آدم مٹی سے بننے کے ناطے سے ایک ہی اصل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی کی وضاحت نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے۔ جب سب آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہے تو پھر یہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر انسانوں میں امتیاز برتنا اور کسی کو کمتر کسی کو برتر سمجھنا، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا سمجھنا، یہ تو قرآنی تعلیمات کے منافی ہے اور کسی صورت میں بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ آپ دیکھیے سورہ روم، بہت خوبصورت بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو تمہارا رنگ اور تمہاری زبانیں ہیں، بے شمار قسم کے رنگ اور بے شمار قسم کی زبانیں ہیں، یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں، یعنی اللہ کی قدرتوں میں سے ہیں۔ انسان اپنے لیے خود کوئی چیز منتخب نہیں کرتا، بلکہ زبانیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر، جس طرح موسم بدلتے ہیں زبانیں بھی اسی طرح بدلتی چلی جاتی ہیں، اور اس وجہ سے امتیاز کا یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے کہ میری زبان یہ ہے اس لیے میں فلاں سے برتر ہوں، اور فلاں کی زبان یا قبیلہ فلاں ہے اس لیے وہ مجھ سے کمتر ہے۔ یہ ایک بنیادی سبق انسان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس لیے سب کے سب انسان ایک ہی شجرہ نسب سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر برابر ہیں، اور اللہ رب العزت ہم انسانوں سے معاملہ بھی کچھ اس انداز میں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے